لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أهله والسلام لأهلها أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم لا تكرهوا أنفسكم العبادة. جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے مذہب جعفریہ کے رئیس اور امیر ہیں، جن کے وجود مقدس کی بنا پر فقہی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے ہماری شناخت ہے اور ہماری پہچان ہے. ہم دنیا میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی فقہ کے ذریعے سے ہماری شناخت ہے. لہذا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے نام کے ذریعے سے ہم پہچانے جانتے ہیں انہیں بھی ہم پہچانیں اور انہیں بھی جانیں، انہیں بھی سمجھیں. لہذا اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عنوان یہ ہے کہ جن سے ہم منسوب ہیں انہیں کتنا پہچانتے ہیں. جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو عبادت کے لیے ناپسندیدہ نہ قرار دو. ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان عبادت کے موقع پر سستی اور کاہلی اور ناپسندیدگی کا راستہ اختیار کرتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی مرحلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسی حالت اور کیفیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو عبادت کے لیے کبھی ناپسندیدہ قرار نہ دو، یا اپنے نفس کے لیے عبادت کو ناپسند قرار نہ دو، بلکہ عبادت کی طرف مکمل طور پر توجہ اور التفات ہونی ہی چاہیے. دین اسلام دین عبادت ہے اور عبادتوں کا دائرہ اسلام میں بہت ہی وسیع اور عریض ہے. ہر وہ چیز کو جو رضایت پروردگار کا سبب بن جائے وہ عبادت ہے. عبادت دین اسلام کی نگاہ میں صرف اور صرف نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ عمل کے جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے وہ عبادت ہے. اسی طریقے سے دین کی ایک اہم عبادت کا نام ہے دین کا علم حاصل کرنا. یہ دین علم ہے. اسلام اپنے ہر ماننے والے کو عالم اور عاقل دیکھنا چاہتا ہے. اسلام کسی کو بھی جاہل دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہر کسی کو وہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، دانشمند ہو، مفکر ہو، صاحب استعداد ہو، صاحب صلاحیت ہو، صاحب فکر و نظر ہو. وہ جاہل اور بد دماغ انسانوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا. وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ماننے والا کوئی جاہل رہ جائے یا ہمارا ماننے والا کیا ہے غیر عاقل ہو. ایسے بہت سارے واقعات امام کی زندگی میں بھی اور ہر امام کی زندگی میں موجود ہے. لیکن سوال ہے یہ کہ صاحب جو ہے وہ گفتگو طولانی نہ ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بہت مختصر گفتگو کی جائے. جواب یہ ہے اس لیے کہ اگر صرف اسی ایک بات پر گفتگو کی جائے کہ علم کا کیا مرتبہ ہے، علم کا کیا جو ہے وہ فائدہ ہے دین کی نگاہ میں، اور علم کا جو ہے وہ کیا مقام ہے دین کی نگاہ میں، ایک بڑا مسئلہ. یا خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے، جہاں آسان ہے وہیں سخت بھی ہے کہ کس عنوان سے گفتگو کی جائے. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کس قدر سمجھتے ہیں گفتگو کو. لہذا جو ہے وہ کوئی بہت پیچیدہ گفتگو نہ کر کے، کوئی بہت جو علمی اور بہت گہرائی والی بات نہ کر کے کہ جس کو سمجھنے میں ہمارے سامعین اور ناظرین کو دقت ہو، اس لیے جو ہے وہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی ہلکی گفتگو، بہت ہی صاف اور شفاف گفتگو آپ کے سامنے کر رہے ہیں. علم کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں ائمہ کی زندگی میں، بالخصوص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی بے شمار واقعات ہیں جو علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جہاں امام جو ہے وہ صاحبان علم کی قدر و قیمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ کیا قدر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امام کی نگاہ میں ہر اس آدمی کی قدر ہے کہ جو صاحب علم ہے، صاحب عقل ہے. عقل کی جو ہے وہ کیا ہے امام کی نظر میں اور دین کی نظر میں قیمت ہے. ایک واقعہ اور سن لیجیے آج اسی عنوان سے.
کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن ایک شخص آیا جس کا مذہب جو ہے وہ کیا ہے، خدا کو نہ ماننا ہی اس کا مذہب ہے، وجود خدا کا اصلاً انکار کرتا ہے وہ۔ ایک مذہب ایسا بھی ہے دنیا میں کہ جو اصلاً خدا کو مانتا ہی نہیں، یہ زمانے قدیم سے اور آج بھی ہے کہ جو اصلاً خدا کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ فرقہ کہتا ہے کہ دنیا خود سے بنی ہے اور خود ہی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس کا نہ پیدا کرنے والا کوئی ہے نہ اس کا فنا کرنے والا کوئی ہے۔ تو ایک فرقے کے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خود سے پیدا ہوئی اور خود ہی سے کیا ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس فرقے کے ماننے والے کو کہا جاتا ہے دہریہ، اس فرقے کے ماننے والے کو اور عمل کرنے والے کو اور ایسی فکر رکھنے والوں کو دہریہ کہا جاتا ہے کہ جو اصل خدا کے ہی منکر ہوتے ہیں، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے کہ خدا کون ہے، اصل جو ہے وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ خدا بھی ہے یا نہیں ہے، خدا ہے بھی یا نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں مانتے، انہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص جو ہے وہ جو دہریہ تھا اور جس کا جو ہے وہ بنیادی نظریہ یہ تھا اور اس کا مذہبی نظریہ تھا کہ خدا ہے ہی نہیں، اصلا وجود خدا نہیں ہے دنیا میں، خدا موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کا نام عبداللہ تھا۔ غور سے سنیے، اس کا نظریہ تھا کہ اصلا خدا ہے ہی نہیں دنیا میں، لیکن نام اس کا عبداللہ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور جو ہے اس نے کہا کہ صاحب میں آپ سے خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس میں کیا پریشانی، آؤ بیٹھو، اللہ کے وجود کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اس میں کوئی دشواری کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو بتا دو کہ تمہارا نام کیا ہے۔ امام نے کہا بالکل گفتگو کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے وجود کے سلسلے میں باتیں کرنا، آؤ بیٹھو بات کریں گے، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے۔ اب جیسے اس نے سنا کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ رکا نہیں، فوراً جو ہے وہاں سے چلا گیا، سر جھکا کے وہاں سے فوراً آ گیا۔ امام کے جو صحابی تھے، جو شاگرد تھے، وہ سب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے امام سے پوچھا کہ مولا تو بحث ہوئی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں دی گئی کسی طرف سے، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور وہ چلا کیوں گیا؟ تو امام نے کہا نہیں، بحث ہو گئی اور وہ اپنی جو ہے وہ اس بحث میں ہار بھی گیا۔ اگر پوچھا وہ کیسے؟ تو امام نے سوال کیا اپنے چاہنے والوں شاگردوں سے، اپنے جو ہے وہ صحابیوں سے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ ہم نے اس سے اس کا نام پوچھا؟ تو کہا مولا آپ نے صرف نام ہی تو پوچھا تھا اس کا، بس نام پوچھنا ہی، امام نے فرمایا بس نام پوچھنا ہی جو ہے وہ کیا ہے، اس کی شکست تھی۔ مولا وہ کیسے؟ کہ تم نے دھیان نہیں دیا، تم لوگوں نے دھیان نہیں دیا کہ اس کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا صاحب امام کا جو ہے وہ کیا ہے، طریقہ گفتگو واقعاً جو ہے وہ عجیب ہے۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ اس کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا؟ ہاں مولا اب سمجھ میں آیا کہ اس نے جواب کیوں نہیں دیا۔ مولانا نے کہا کہ ہاں وہ جواب جو ہے وہ کیا ہے، اس نے سوچا کہ جواب نہ دیا تو جہالت ثابت ہوگی، لیکن اگر جواب دے دیا تو کیا ہے، دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس نے جواب نہ دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھا کہ اس سے ہماری جہالت ثابت ہوگی، لیکن اگر جو ہے وہ کیا جواب دیا تو امام دوسرا سوال کریں گے، اگر تمہارا نام عبداللہ ہے تو یہ بتاؤ کہ جب خدا نہیں ہے تو یہ عبد خدا کہاں سے؟ اگر اللہ نہیں ہے تو عبداللہ کہاں سے ہے؟ جب اللہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا بندہ کہاں سے آیا؟ امام کا یہ انداز ہے، علمی اعتبار سے سمجھیں کہ واقعاً جو ہے وہ کیا ہے، دین میں علم کا معیار کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اسلام کی نگاہ میں علم کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ہم خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بالخصوص دین کا علم، کہ جس سے ہمارے بچے کیا ہے، ہمارے دین کے دشمن کے سامنے کوتاہ اور کم نہ تصور کریں اپنے آپ کو۔ ہمارا فریضہ ہے، حدیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ ہر مسلم مرد اور عورت کے اوپر فریضہ ہے کہ وہ کیا ہے، علم دین حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ دادا ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اولی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم
خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیں، بالخصوص دین کا علم جو ہے وہ خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ ہمارے دین کا دشمن جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے اوپر کسی طریقے سے غالب نہ آنے پائے، ہمارے بچوں کو کیا ہے گمراہ نہ کرنے پائے، ہمیں گمراہ نہ کرنے پائے۔ بس آج کے واقعے سے یہی پیغام ہے، اور یہی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ خود بھی دین سیکھیے، بچوں کو بھی دین سکھائیے، تاکہ نہ ہم گمراہ ہوں نہ ہمارے بچے گمراہ ہوں۔ زمانہ پرآشوب ہے، زمانہ خراب ہے، لہذا گھروں سے ہی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ بچے باہر گمراہ نہ ہو سکیں، دین کی راہ نہ گم کر سکیں، دین سے منحرف نہ ہو سکیں، دین سے غافل نہ ہو سکیں، دین کی جو ہے وہ باتوں سے نہ آشنا نہ ہونے پائیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت و جلالت کے صدقے میں کہ بحق امام جعفر صادق علیہ السلام، پروردگارہ ہمیں علم و عمل سے آراستہ فرما، ہمارے بچوں کو علم دین اور علم دنیا کے جو وہ کیا ہے زیور سے آراستہ فرما، پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔